آج ہم ایک ایسی حیرت انگیز اور دل کو چھو لینے والی داستان کا جائزہ لینے والے ہیں جو بظاہر تو ایک ضعیف ماں چمپا دیوی کی کہانی لگتی ہے، لیکن یقین مانیں ان کا یہ سفر اس سے کہیں زیادہ گہرا اور پراسرار ہے۔ یہ ایک ایسی سچی کہانی ہے جو خاندانی رشتوں اور ہماری انسانی فطرت کی کلئی کھول کر رکھ دیتی ہے۔ تو چلیں سیدھا اس کہانی میں چلتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایک عمر رسیدہ اور بیمار ماں محض ایک چھت کے لیے در در بھٹک رہی تھیں، یا پھر وہ خاموشی سے اپنے بیٹوں کے کردار کا ایک بہت بڑا اور حتمی امتحان لے رہی تھیں؟ اس حقیقت کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان تکلیف دہ چکروں کو دیکھنا ہوگا جو انہوں نے اپنے بیٹوں کے گھروں کے کاٹے اور جس نے ان کی اصلیت کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا۔ تنہا ماں کا سفر، ایک انتہائی دردناک شروعات۔ ذرا اس بات پر غور کریں، ایک طرف چمپا دیوی کی ماضی کی وہ عظیم قربانیاں ہیں، جب ان کے بچے بیمار پڑتے تو وہ راتوں کو جاگتی تھی، انہیں کھلانے کے لیے اکثر خود بھوکی سو جاتی تھیں۔ اور اب دوسری طرف ان کی آج کی حقیقت دیکھیں، ایک کچی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں بالکل اکیلے رہنا اور محض اپنے بیٹوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قراری سے انتظار کرنا۔ یہ بے حد تکلیف دہ تضاد سیدھا دل پر وار کرتا ہے۔ اور ان کا یہ سفر کتنا کٹھن تھا۔ صبح کے وقت بمشکل اپنی لاٹھی کے سہارے اٹھنا، پھر وہ تپتی ہوئی دوپہر جس میں وہ پسینے میں شرابور ہو کر ایک درخت کے نیچے ہانپ رہی تھیں، اور آخرکار شام ڈھلے تھکن سے چور ہو کر اپنے بڑے بیٹے کی دہلیز تک پہنچنا۔ اتنی شدت گرمی اور جسمانی تکلیف کے باوجود وہ بس اس ایک امید پر چلتی رہیں کہ ان کا بڑا بیٹا انہیں دیکھے گا اور محبت سے گلے لگا لے گا۔ 3 بیٹوں کی طرف سے ٹھکرایا جانا، یہاں سے کہانی میں غفلت اور بے رخی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ بڑے بیٹے کے گھر کا سارا حال اس ایک جملے سے واضح ہو جاتا ہے: اماں تم اپنا کھانا خود بنا لو، میں بہت مصروف ہوں۔ ذرا سوچئے، وہاں کسی کے پاس ان کے لیے 2 پل کا وقت نہیں ہے۔ ایک تھکی ہاری بیمار ماں کو بھوکا رکھا جاتا ہے اور بڑی بہو صاف کہہ دیتی ہے کہ اپنا کھانا خود بنائیں۔ انہیں قدم قدم پر یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ایک بوجھ ہیں۔ خیر، دوسرے بیٹے کے گھر کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہاں بھی صرف سرد مہری اور بے رخی تھی۔ بہو ہر وقت اپنے فون میں مگن، اور آخرکار بیٹے کی طرف سے یہ صاف مشورہ کہ انہیں اب اگلے بھائی کے پاس چلے جانا چاہیے۔ یہاں سے ایک بہت اہم بات ثابت ہوتی ہے: بڑی حویلیاں اور مادی دولت کبھی بھی دل کی کشادگی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ ایک بوڑھی ماں کو کسی پھالتو سامان کی طرح بس آگے دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے بیٹے کے گھر میں تو ہمدردی کا بالکل ہی جنازہ نکل جاتا ہے۔ ایک طرف ان بیٹوں کی عالیشان حویلیاں ہیں جن میں کئی کمرے فالتو پڑے ہیں، لیکن ماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ انہیں اسٹور روم کے پاس ایک اندھیرے کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے، جہاں وہ صرف پانی کے ساتھ سوکھی اور بچی ہوئی روٹی کھانے پر مجبور ہیں۔ اور تو اور پوتوں کو بھی باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ دادی سے دور رہیں۔ یہ واقعی حیران کن اور افسوسناک ہے۔ پھر ایک دن وہ اپنے ہی بیٹے کی یہ گفتگو سن لیتی ہیں: ہم انہیں کب تک رکھیں گے؟ وہ کوئی کام نہیں کرتی، بس پڑی رہتی ہیں۔ یہ الفاظ ان کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ اپنے ہی وجود کو ایک بوجھ سمجھے جانے کا یہ خوفناک احساس، یہ انہیں اتنی تکلیف دیتا ہے کہ وہ اگلی صبح بغیر کسی کو بتائے اور بغیر کسی شکایت کے خاموشی سے وہ گھر بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ سب سے غریب بیٹے کی عقیدت۔ اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمیں سچی محبت کا مفہوم سمجھاتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ان بڑے بیٹوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ان کا رویہ برف کی طرح سرد تھا۔ جبکہ دوسری جانب چوتھے اور سب سے چھوٹے بیٹے کی حالت دیکھیں۔ محض مٹی کی دیواریں، ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی، لیکن جیسے ہی ماں وہاں پہنچتی ہے، وہ خوشی کے سچے آنسوؤں کے ساتھ ان کے قدم چھوتا ہے، اور اس کی بیوی، وہ فوراً گرم جوشی سے ماں کو گلے لگاتی ہے اور گرم کھانا پیش کرتی ہے۔ اس موقع پر ایک معصوم پوتے کی زبانی ادا ہونے والا یہ سادہ سا جملہ، دادی اب آپ کہیں مت جانا، یہ جملہ چمپا دیوی کی زخمی روح کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھا۔ سچ کہوں تو یہی وہ خالص، بے لوث اور سچی محبت تھی جس کی انہیں اس طویل اور دلشکن سفر میں تلاش تھی۔ حقیقی دولت کیا ہوتی ہے وہ اس گھر میں نظر آتی ہے۔ اتنی شدید غربت کے باوجود چھوٹی بہو خوشی خوشی فرش پر سوتی ہے تاکہ گھر کی واحد چارپائی ماں کو مل سکے، اور وہ ہنسی خوشی اپنے حصے کا آدھا کھانا ان کے ساتھ بانٹ لیتے ہیں۔ اس گھر میں پیسے کی تو شدید کمی ہے، لیکن ان کے دل اتنے بڑے ہیں کہ وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ سچی دیکھ بھال کے لیے کسی بڑے بینک بیلنس کی نہیں بلکہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔
چھپے ہوئے خزانے کا انکشاف، ایک ایسا موڑ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس چھوٹی سی لیکن محبت سے بھری جھوپڑی میں کئی سال نہایت سکون سے گزرنے کے بعد آخرکار زندگی کا آخری باب قریب آ جاتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ وہ مکمل طور پر بستر تک محدود ہو گئیں، اور پھر وہ آخری رات آ ہی گئی جب انہوں نے چھوٹے بیٹے اور بہو کو اپنے بستر کے پاس بلایا۔ وہ ایک ایسا راز بتانے والی تھیں جسے انہوں نے برسوں سے اپنے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ اور پھر جو انکشاف ہوا اس نے واقعی سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، میں اپنے چاروں بیٹوں کا امتحان لے رہی تھی کہ دیکھوں کون سچ میں میرا اپنا ہے، اور تم اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ یہ سن کر تو جیسے پوری کہانی کا رخ ہی مڑ گیا۔ وہ دل دہلا دینے والا سفر جو انہوں نے اتنی سخت دھوپ میں ایک سے دوسرے بیٹے کے گھر تک کیا تھا، وہ کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ وہ تو خاندانی وفاداری کو پرکھنے کا ایک انتہائی سوچا سمجھا اور خفیہ امتحان تھا۔ اس دنیا سے رخصت ہونے سے ٹھیک پہلے چمپا دیوی نے اپنے آخری ہدایات دیں۔ انہوں نے اپنے وفادار چھوٹے بیٹے کو ایک سچے چھپے ہوئے خزانے کا پتہ بتایا۔ پرانی جھونپڑی، اس کے کچے فرش کا کونا، اور وہاں چھپا آبائی سونے کے سکوں سے بھرا ایک پرانا صندوق۔ یہ اس کی بے لوث اور غیر مشروط محبت کا ایک شاندار اور غیر متوقع انعام تھا۔ حتمی اخلاقی سبق، ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت۔ اب یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ چھوٹے بیٹے نے اس اچانک ملنے والی دولت کے ساتھ کیا کیا۔ اس نے اسے کسی بھی طرح فضولیات میں نہیں اڑایا، بلکہ اس نے سب سے پہلے اپنا چھوٹا سا گھر ٹھیک کیا، اپنے بیٹے کی تعلیم کا بہترین بندوبست کیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے گاؤں کے غریبوں کی دل کھول کر مدد کرنا شروع کر دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے کردار کی اچھائی صرف اس امتحان تک محدود نہیں تھی، وہ سچ میں ایک اعلیٰ ظرف انسان تھا۔ تو دونوں راستوں کا انجام اب ہمارے سامنے بالکل صاف ہے۔ ایک طرف چھوٹے بیٹے کی قسمت ہے، جسے بے پناہ دولت ملی، ذہنی سکون ملا اور ماں کی دائمی دعائیں ملی، اور دوسری طرف ان بڑے بیٹوں کا انجام جو سونے اور خزانے کی خبر سنتے ہی بھاگے تو ضرور آئے، لیکن اب ان کے پاس شدید پچھتاوے اور کھوکھلی معافی مانگنے کے سوا کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ان کی خود غرضی کا حتمی نتیجہ آخرکار ان کے سامنے آ ہی گیا۔ والدین بوجھ نہیں ہوتے، بلکہ خاندان کی سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس پوری داستان کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بزرگوں کی عزت، خدمت اور ان سے محبت کرنا ہی دراصل ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اور ہماری اصل کمائی ہے۔ حقیقی خزانہ کبھی زمین کے نیچے نہیں ملتا، بلکہ وہ تو والدین کی دعاؤں میں چھپا ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی گہری بات جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر آج ہم سب کو اسی طرح کے کسی خفیہ امتحان میں ڈال دیا جائے، تو ہم میں سے کتنے لوگ اس چھپے ہوئے خزانے کو دریافت کر پائیں گے؟ یہ کہانی ہمیں واضح طور پر سکھاتی ہے کہ بزرگوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہی در حقیقت ہمارے کردار کا سب سے سچا عکس ہوتا ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جس پر ہم سب کو آج گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔